یہ ہمارے ایک مریض ہیں جن کا تعلق سندھ پولیس سے ہے، تو یہ ہمارے پاس تشریف لائے تھے۔ ان سے جو ہے نا میں ملاقات کی، انہوں نے مجھے نسخہ لکھ کے دیا، بہت اچھا نسخہ ہے، میں استعمال کر رہا ہوں، میری شوگر جو ہے نا کنٹرول ہے، نیارمو بھی کنٹرول ہے، کھانے کے بعد ہائی کورٹ میں میری ڈیوٹی ہوتی ہے، دوران جو ہے نا ڈریس یونیفارم چینج میں جو ہے نا ٹی وی لگا ہوا تھا K21 میں، ڈاکٹر صاحب کا میں نے جو ہے نا انٹرویو پڑھا، دیکھ رہا تھا، تو میں نے نمبر وہاں سے لے کے ڈاکٹر صاحب کو فون کیا، ان سے ٹائم لے کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ڈاکٹر فہیم اربلس کا آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے ایک مریض ہیں جن کا تعلق سندھ پولیس سے ہے، تو یہ ہمارے پاس تشریف لائے تھے، یہ ہمارے پاس تشریف لائے تھے 350 شوگر کے ساتھ، آج سے کوئی 1 ماہ قبل 20 دن پہلے 2 مارچ کو یہ تشریف لائے تھے، اور ان کا نام ہے آصف حسین۔ آصف بھائی تھوڑا سا اپنا مختصر تعارف کرائیے گا، کہاں ہوتے ہیں، کس طرح سے ڈاکٹر فہیم تک پہنچے؟ ہائی کورٹ میں میری ڈیوٹی ہوتی ہے، دوران جو ہے نا ڈریس یونیفارم چینج میں جو ہے نا ٹی وی لگا ہوا تھا K21 میں، ڈاکٹر صاحب کا میں نے جو ہے نا انٹرویو پڑھا، دیکھ رہا تھا، تو میں نے نمبر وہاں سے لے کے ڈاکٹر صاحب کو فون کیا، ان سے ٹائم لے کے ان سے جو ہے نا میں ملاقات کی، انہوں نے مجھے نسخہ لکھ کے دیا، بہت اچھا نسخہ ہے، میں استعمال کر رہا ہوں، میری شوگر جو ہے نا کنٹرول ہے، نیارمو بھی کنٹرول ہے، اور کھانے کے بعد بھی۔ پہلے آپ کو پیشاب کتنا آتا تھا، شوگر کتنی رہتی تھی، اور اب کیا کنڈیشن ہے؟ پہلے میرے شوگر 400 تک بھی چلے جاتی تھی، 250 300، مطلب ایک نارمل نہیں رہتی تھی، اور اب جو ہے پیشاب پہلے کم آتا تھا، لیکن اب پیشاب زیادہ آتا ہے اور شوگر نارمل ہے۔ پہلے کمزوری فیل کرتے تھے یا دوا کھانے کے بعد کیا تبدیلی محسوس کی آپ نے؟ اتنی کمزوری تھی کہ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے تھے، بالکل سردیاں گرمیاں بالکل ٹھنڈے رہتے تھے، لیکن اب طاقت ہے جسم میں، بالکل ایسا محسوس ہو رہا ہے آ گیا ہے جسم کے اندر، طاقت آ گئی۔ الحمدللہ۔ ڈاکٹر فہیم نے جو دوا دی، یہ دوائیں کس چیز کی دوائیں ہیں؟ یہ اس میں جو ہے ایک تو پیٹ کی بھی ہے، شوگر کی بھی ہے، بلڈ پریشر کی بھی ہے، اور طاقت کی بھی ہے، تمام دوائیں۔ یہ آنکھوں کی بھی دوائی دی تھی ڈاکٹر صاحب نے، ڈراپس ڈالے تھے میں نے، اس سے ہی کافی فرق محسوس ہوا۔ یہ دوائیں جڑی بوٹیوں کی ہیں یا ایلوپیتھک ہیں یا ہومیوپیتھک، کیا آپ کو لگا؟ یہ ٹیسٹ میں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے پودے وغیرہ جو پودے کھا رہے ہیں، یعنی جڑی بوٹیوں کی دوائی جڑی بوٹی کی دوائی ہے یہ۔ اس سے پہلے آپ کو حکیمی دوا پہ اتنا یقین تھا؟ میں پہلے بھی حکیم سے لیتا تھا، لیکن ان کا انتقال ہو گیا ہے حکیم صاحب کا، تو میں ڈھونڈ رہا تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے رابطہ کروایا فہیم صاحب سے، ڈاکٹر صاحب۔ دیکھنے والے ناظرین کو آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ جڑی بوٹیاں اتنی افیکٹڈ ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ شوگر کا مرض آپ کا ختم ہو جائے گا؟ یہ جو بھی مرض ہو، جڑی بوٹیوں میں ہی اس کا علاج ہے، جو اگر انگلش دوائی بھی ہے اس کے اندر بھی ان کا عرق لازمی شامل ہوتا ہے، اس کے بغیر تو کوئی دوائی بنتی نہیں ہے جڑی بوٹی کے بغیر۔ اللہ تعالیٰ نے جو مرض پیدا کیا ہے اس کی شفا اللہ تعالیٰ نے جڑی بوٹیوں میں ہی دی ہے۔ جزاک اللہ آصف بھائی، سندھ پولیس سے ان کا تعلق ہے، اور ایک اچھے محکمے پہ یہ ایک اچھی پوسٹ کے اوپر یہ تعینات ہیں، اور ان جیسے مریض اور پھر ان کا یہ فیڈ بیک ہمارے لیے بڑا کارآمد ہوتا ہے۔ تو جزاک اللہ۔ دیکھنے والے ناظرین کا بھی ویڈیوز بنانے کا مقصد کہ آج کا دور جھوٹ اور دھوکے اور فریب کا ہے، اور یہ ویڈیوز دیکھ کے آج کے دور میں سب کو اندازہ ہو جاتا ہے سچ ہے، فیک ہے یا ڈرامہ ہے۔ تو اس میں کیونکہ اگر 100 مریض کوآپریٹیو نہیں ہوتے، اگر مریض ہوتے ہیں ان میں سے کوئی 2-3 مریض ہیں جو ویڈیوز بنوا لیتے ہیں اور کوآپریٹیو ہوتے ہیں، بلڈ پریشر، شوگر، ہر چیز کے ساتھ یہ آئے تھے، ہر چیز میں بہتری محسوس کر رہے ہیں،
اور انشاءاللہ بہت جلد ان کی ہم سے بھی دواؤں کی چھٹی ہو جائے گی. اور شوگر کی دوا آج کل شوگر ان کی ماشاءاللہ کنٹرول ہے, یہ چیک کر کے ہمیں بھیجتے بھی ہیں. اور ویڈیو پسند آنے پہ لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور اس جہاد میں ہمارا ساتھ دیں کہ انگریزی ادویات سے مرض ختم نہیں ہوتا, جبکہ جڑی بوٹیوں کے علاج سے مرض جڑ سے ختم ہو جاتا ہے, چاہے وہ شوگر جیسا موذی مرض, کینسر جیسا موذی مرض ہی کیوں نہ ہو. جزاک اللہ. ویڈیو آخر تک دیکھنے کا شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.